وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے قانون کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ پارٹی قیادت نے لندن میں متفقہ طور پر کیا ہے۔ نواز شریف نے ان سب کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ ایکسٹینشن پر ووٹ دیا جائے، لیکن آج سے پہلے لیگی قیادت میڈیا ٹاک سے لے کر انٹرویوز تک میں ہر جگہ یہی موقف تو رکھتی ہوئی نظر آئی کہ یہ سب کچھ نواز شریف کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوا ہے۔ صرف نواز شریف ہی وہ شخصیت تھے جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے قانون کے خلاف تھے۔ لیگی قائد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز بھی خود کو اس قانون سازی سے الگ کرتی تھیں، بلکہ مریم صاحبہ یہ تک کہتی تھی کہ یہ گناہ ہے اور وہ اس میں شامل نہیں تھیں کہ کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں، کہ کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں۔ یعنی جس فیصلے کو مریم بی بی گناہ سمجھتی تھی بقول وزیر دفاع، وہ گناہ مریم نواز کے والد نواز شریف کی ہدایت پر ہوا تھا۔ اب ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ مارچ 2021 میں مالکوں کی طرف سے آفر کا دعویٰ خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں، لیکن سابق آرمی چیف گزشتہ برس اپنے الوداعی خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ فروری 2021 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ادارے اب سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں، ادارے اب اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں۔ یاد کیجئے 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ پھر یہ آفرز کون کر رہا تھا؟ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے 8 مہینے بعد ہی حکومت گرانے کی باتیں شروع ہو گئی تھی، اس کا انکشاف بھی وزیر دفاع نے کیا ہے۔ 2020 مارچ میں انتخابات کے وعدے اور عمران خان کی حکومت گرانے کا یقین دلانے کا اس طرح کا دعویٰ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرتے رہے ہیں، وہ بھی یاد کر لیجئے۔ حکومت گرا کر مولانا کو مارچ میں الیکشن کروانے کی یقین دہانیاں کون کروا رہا تھا؟ 2019 سے لے کر 2021 تک پی ٹی آئی کو ہٹا کر نون لیگ کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کون کر رہا تھا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات آج پروگرام میں ڈھونڈنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے۔ میرے معزز مہمانوں میں سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI فے سے میرے ساتھ موجود ہیں، انتہائی معزز مہمان ایک اور عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اس کے ساتھ ساتھ نعیم حیدر پنجوٹا صاحب بھی میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں، میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں۔ عبدالقیوم صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں، ذرا آپ کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر کچھ تو آڈیوز بھی آ جاتی ہیں، مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے، یہ جو ایک نیا پنڈورا باکس کل کے انٹرویو کے بعد خواجہ آصف صاحب نے کھول دیا ہے، اس کی کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہ کون ہے جو 2019 میں آفرز کر رہا تھا؟ اور یعنی عمران خان صاحب کی تو حکومت ابھی پچھلے سال گرائی گئی ہے، لیکن یہ تیاریاں بقول خواجہ آصف کے تو ان کی حکومت بنتے ہی پھر شروع ہو گئی تھی۔ 2018 میں انتخابات ہوئے اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد یعنی مارچ اینڈ دین دسمبر، ایک جگہ پنجاب کے لیے، ایک جگہ مرکز کے لیے، تو یہ ساری چیزیں کر کون رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ 2018 سے میں جو کر رہے تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اور کون کر رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں ہے اس پاکستان کے اندر۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ نے ساؤنڈ بائٹ جنرل باجوہ کا چلایا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 70 سال سے سیاست میں مداخلت کرتے رہے، اب ہم نے کیا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو یہ جو ان کی تقریر ہے وہ نومبر میں ان کی ریٹائرمنٹ کے آس پاس، جب الوداعی ایکچولی تقریب وہ 28 نومبر کی تقریب تھی۔ سو یہ اس لیے تو کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ اب ماضی میں جس طرح سے حقائق سامنے آ چکے ہوئے ہیں، اب تو جو جن کو فائدہ ملا تھا چیئرمین PTI کو، وہ بھی اور ان کی جماعت کے ارکان بھی جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو یہی تو پاکستان کے اندر سیاست کے اندر المیہ یہی رہا کہ جو پاکستان کے عوام ہیں، کیا ان کا حق رائے دہی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کیوں جو عوام جس کو اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں یا جس کے لیے ووٹ کرتے ہیں، وہ ووٹ ڈبے میں بیلٹ میں جا کے کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ بٹ سر، یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ابھی کچھ عرصے سے تو یہ عوام کے ووٹ کی اور بیلٹ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں آپس میں جو چل رہی ہیں۔ ہمیشہ سے جو انتخابات ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ اب تو اب جس کو بھی سن لیں، اب تو ایکسٹریم پہ پوزیشن چلی گئی ہے نا۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ اپنے
اپنا نیریٹو زیادہ اسٹرانگ نہیں کر سکیں گے؟ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نہیں سمجھتے یہ جو حکومت گرانے کی اور بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے جو بتا دیا 2019 میں بھی آفرز ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی آفرز ہو رہی ہیں، پنجاب کی آفرز ہو رہی ہیں، مرکز کی آفرز ہو رہی ہیں، تو سر اس سے تو پی ٹی آئی کے نیریٹو کو اسٹرانگ کرنے کا موقع ملے گا ان کو؟ پی ٹی آئی خود اس معاملے میں سارے میں شریک رہی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ پی ٹی آئی لنک ہو رہی ہے. جو الیکشن ہوئے تھے 2018 والے، اس میں پی ٹی آئی کو سارا جو کچھ بھی اس کی بینیفیشری تھی پی ٹی آئی تھی. اور اس کے بعد فرض کریے کہ اگر خواجہ آصف صاحب سے کوئی رابطے میں تھے اور یا نون لیگ سے کوئی رابطے میں تھے، تو نون لیگ والے یا خواجہ صاحب جو ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون ان سے رابطے میں تھے. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو رابطہ کار ہوتے ہیں، جو کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو منسٹر بنا دیں گے، آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، یہ ایسی عوامی آ کے چھوڑ جاتے ہیں. اب کون تھا، اس کی حیثیت تھی کوئی یا نہیں تھی، یا اگر کوئی حیثیت تھی بھی تو وہ اس میں بعض اوقات ایسی واٹر ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ساتھی لیکن کامران صاحب اس وقت جو سچویشن ہے، جی جو سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے، اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بڑے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، شیر و شکر چل رہے ہیں سارے. تو ایسی سچویشن میں یہ اچانک ایسی کیا افتاد پڑ گئی اور ایسا کیا ہو گیا بیک ڈور کے خواجہ آصف صاحب کو اس طرح کے سٹیٹمنٹس پاس کرنے پڑ گئے سر، اس طرح کی باتیں بتانی پڑ گئیں؟ میں اب کوئی نون کا اگر دوست بیٹھا ہوتا تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے اس حوالے سے، یا خواجہ صاحب خود جو ہے نا اس حوالے سے زیادہ بتا سکتے ہیں. ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا یہ ساری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ تھا یا فائدہ ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا خواجہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. میں کم از کم ان باتوں سے واقف نہیں ہوں جو خواجہ صاحب نے ڈسکلوز کی ہیں، مگر اس طرح کی باتوں سے واقف ہوں کہ یہ ایسے واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے جب اس طرح کے حالات ہو تو کوئی بھی پارٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ کے اگینسٹ جو ہے نا ایک پیرالل لیڈرشپ جو ہے وہ کھڑی کرنے کے لیے وہ اس طرح کی آفر ہوتی ہیں. وہ بعض اوقات درست بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایسی جو ہے نا درست نہیں بھی ہوتی، اور صرف لوگوں کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ ساتھ کس کے ساتھ چلے گا، یا یہ ساری جو ہے نا وہ جو مسائل ہیں یہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں. کامران صاحب چلیں ٹھیک ہے، جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہ obviously وہ اپنی بات کا جواب خود دے سکتے ہیں، یا پاکستان مسلم لیگ نون زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں ان کی باتوں کی وجوہات. لیکن سر اسی طرح کا ایک دعویٰ انفیکٹ جے یو آئی فے کے دھرنے کے بعد جو وہ اختتام پذیر ہوا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کرتے رہے ہیں. وہ بھی یہ بتاتے رہے ہیں کہ ان کو بھی آفر کی جاتی رہی ہے اور ان کو یقین دہانی کروائی جاتی رہی ہے. سر یہ بات بالکل یقیناً آپ کی درست ہے. مولانا صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ تو سر وہ کون کروا رہا تھا؟ وہ یقین دہانی کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ نام شاید بتایا ہوگا، مگر اگر نہیں بتایا تو میں اندازے سے بتا سکتا ہوں. ممکن ہے وہ درست ہو، ممکن ہے وہ غلط ہو، مگر فیض صاحب کی طرف سے جو ہے یہ شاید یہ یقین دہانی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کوئی ان کے زیادہ مسائل بڑھ گئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے. اور اس میں جو ہے نا وہ کچھ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ بھی آ رہی تھی اور وہ اس بات میں انٹرسٹڈ تھے کہ جی آپ ادھر سے اٹھیں، یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی فیض صاحب کی طرف سے. سر جی جنرل فیض کی طرف سے یہ یقین دہانی 2019 میں کروائی گئی، یہ 2020 میں انتخابات کروا دیں گے؟ جنرل فیض کی طرف سے میں نے فیض احمد فیض نہیں کہا بالکل کہ فیض احمد فیض کی طرف سے، ویسے وہ اس سے بہت پہلے وفات پا گئے تھے. تو جی اسی لیے میں جنرل فیض کہہ کے بات کر رہی ہوں. میں اندازہ لگا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ، کیونکہ میں اس سارے معاملے کا اس میں وہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس میں شامل نہیں تھا، مگر یہ میں اندازے سے بتا رہا ہوں کہ جنرل فیض کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہوگی میرے اندازے کے مطابق. میرا اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ معاملات اس وقت اتنے بگڑ گئے تھے، کچھ اس طرح کا آپ کہہ رہے تھے کہ معاملات اس وقت اتنے بگڑ گئے تھے، اس وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جنرل فیض کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی. سر یہ بتا سکتے ہیں معاملات کیا بگڑ گئے تھے؟ کروائی گئی ہوگی. معاملہ وہ ڈرے ہوئے تھے اس دھرنے سے، یا جتنے لوگ آ گئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بھی ڈری ہوئی تھی اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی ڈری ہوئی تھی. تو میں اس میں اپنے اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہوگی کہ جی آپ یہ دھرنا اٹھا لیں اور الیکشن ہو جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ یقین کیا گیا تھا.
صحیح. پنجوٹا صاحب ٹرن آپ کی ہے لیکن آپ کی اجازت سے سر آپ کے پاس ہے اس طرح کی کوئی انفارمیشن کہ 2018-19 میں یا 19 میں جو ہوا تھا، اگر ہے تو پلیز کمنٹ کریں. کلیمز ہی ہوا کرتے تھے اور ظاہر ہے جو لوگ ملاقات کریں یا نہیں ہیں وہ اس وقت جے یو آئی کا جو دھرنا تھا لیکن جنرل فیض کو عمران خان کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے نا، لیکن آج تک وہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. سب کچھ جو ہے وہ کہنے کے لیے یا کرنے کے لیے بھی تو نہیں ہوتا، کچھ چیزیں صرف کہنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہاں اب آگے ذرا اس کو جو یہ معاملہ ہے اس کو ذرا ایمیکیبلی جو ہے اس کو پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا تھا یا پی ایم جے یو آئی فے کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ سب کہنے کی باتیں ہو رہی تھیں. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ کئی مرتبہ آئے دھرنے، عمران خان صاحب جب دھرنا لے کے آئے تھے اس وقت عمران خان صاحب بھی کہیں گئے تھے، یا آپ کو یاد ہوگا بہت خوش تھے جب کال آئی تھی پنڈی سے جنرل راحیل سے ملاقات کے لیے، وہ کس قدر خوش گئے تھے اور پھر لیکن کچھ نہیں ہوا تھا. تو اب تو ڈاکومنٹڈ ہیں چیزیں، مطلب کہ 2018 کا جو فیض آباد کا دھرنا تھا وہاں پہ کیا ہوتا رہا، جیسے اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا. تو ہماری سیاست کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اسی لیے جنرل باجوہ جو ہیں وہ آخر میں یہ وعدہ کر کے گئے تھے قوم سے کہ ہم ماضی میں مداخلت کر رہے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، ہم اے پولیٹیکل میں. تو میرا خیال ہے کہ اے پولیٹیکل ہونے کی وجہ سے شاید یہ ساری صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ٹائمنگ سمجھ نہیں آ رہی ہے نا کہ یہ کون سی ٹائمنگز ہیں کہ جس میں خواجہ آصف صاحب کو ایسے سٹیٹمنٹس دینے پڑ گئے.